أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين والشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابل ولا ذلك اللهم لعن إصابة الذي جاهد الحسين عليه السلام وشايعات ووايعات ودابعات على قتل اللهم عنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله صلكم على يجنن إلا المودة في القربى حضرات محترم ناظرین کرام، بہت مشہور آیت کی جو برابر آپ جو ہے مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، جشن میں اور دیگر موقع پہ سنتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے معدت کریں۔ تو ناظرین اکرام، آج 14 شوال ختم ہو چکی، یعنی آج کی شب جو ہے 15 کی شب ہے ماہ شوال کی، اور شب جمعہ، اور روایت میں یہ ہے کہ 15 شوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، 148 ہجری 15 شوال، اور بعض مورخین علماء نے یہ لکھا ہے کہ 25 شوال بھی اور جو ہے 15 رجب المرجب بھی۔ تو آج کی جو تاریخ ہے کہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، لہذا اسی سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے ناظرین اکرام کی خدمت میں۔ تو جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے اجر رسالت کو معاوضہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ اقربا سے معدت کرے۔ تو عزیزان محترم، اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے اس دنیا میں لاکھ حج کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نماز جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ لہذا آپ دیکھیں تاریخ میں کہ لوگوں کی یہی کوشش تھی کہ لوگ امام شناس نہ ہونے پائے، امام کو جو ہے پہچاننے نہ پائیں، یعنی امام کو لوگ جو ہے اسی طریقے سے جانے جس طریقے سے ایک عام انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ دور تھا، کوششیں یہی تھی کہ لوگ جو ہے امام کو نہ پہچانے، برابر سنتے رہتے ہیں کہ مولا علی کے شان میں جو ہے نا زر خریدے گئے، بیان دے رہے تھے، تمام چیزیں جو ہے کائنات کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ظاہر سی بات ہے کہ وہی افراد تھے جو مولا کائنات کے زمانے میں تھے، وہی کوفی تھے، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام کو پہچاننے نہ پائے، امام
شناسی نہ ہونے پائے. ایسے افراد تھے. ایسا ہی امام حسن کے زمانے میں بھی تھے. آپ دیکھ لیں کہ جنگ صفین کے موقع پہ مولا کائنات کے ساتھ جو لشکر میں تھے کیا کہنے لگے کہ اب جو ہے قرآن ہے، اب لہٰذا جو ہے آپ بلا لیجئے مالک اشتر کو. اب ریحان قریب تھا کہ مولا علی کو قتل کر دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کی یہ کوشش تھی، حکماں کی کوشش تھی، دشمنوں کی یہ کوشش تھی کہ امام شناس نہ ہونے پائے. جب امام شناس نہیں ہوگا انسان تو ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے وہ چیز لوگوں کے درمیان کیسے بیان کرے گا کہ ہمارا جو ہے نبوت سے رشتہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. وہ تو ایسے بے حس افراد تھے. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں وہی افراد ہیں عراقی اور کوفی والے، سب کوفی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور اس طریقے سے بے حس ہو گئے تھے کہ اب بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان جو ہے مریض ہو، تمام اعضاء جو ہے جواب دے چکے ہوں، مثلا جو ہے پھیپھڑا بھی خراب ہو گیا، گردہ بھی خراب ہو گیا، کڈنی بھی خراب ہو گیا، تمام جو ہے صرف آکسیجن سے زندہ کیا جا رہا ہے. تو بے حس جو ہے اس طریقے سے افراد تھے. تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دور میں امام کو جو موقع ملا ہے نا، اور پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہے نا، یہ بنی امیہ کی ہے نا چول جو ہے یہ ہل رہی تھی، بنی عباس جو ہے یہ آ رہے تھے، رشاکسی تھا آپس میں، اور امام کو موقع ملا. اور آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کے جو شاگرد بے شمار جو ہے 4000 شاگرد تھے، اور دیگر مذہب سے جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی امام کی خدمت میں آتے تھے. اور امام کے جو شاگرد تھے اکثر امام جو ہے اپنے شاگردوں کو حکم دیتے تھے کہ چلے جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جو ہے چلے جاؤ، اور وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے نا تم جو ہے فتویٰ دو. کس قدر جو ہے امام کے شاگرد تھے. اور بہت مشہور ہشام بن حکم کہ یہ کوفے کے رہنے والے تھے، نوجوان. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک بصرے کا بہت مشہور عالم، اہل سنت کا بہت مشہور عالم تھا بصرے، وہ جو ہے واعظ نصیحت کر رہا تھا، واعظ نصیحت کر رہا تھا امامت کے سلسلے سے، کہ وہ امامت کا منکر تھا. اور وہ تمام جو اس کے شاگرد تھے اپنا بیان کر رہا تھا. تو ہشام جو ہے اس وقت نوجوان تھے، یعنی 17 یا 18 سال کے تھے، کوفے کے رہنے والے تھے. پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ جو اہل سنت کا مشہور عالم ہے وہ بصرہ میں جو ہے واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہ جو ہے امامت کا منکر ہے، اس طریقے سے واعظ نصیحت کر رہا ہے. تو خیر یہ گئے، اور جانے کے بعد یہ بھی بیٹھ گئے، ہشام بن حکم بیٹھ گئے. اب اس کے بعد جب واعظ کر چکا، سوال جواب ہو رہا تھا، تو پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی جو ہے آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے پہچانتا نہیں تھا، یہ بصرے کا مشہور عالم تھا اہل سنت کا، پہچانتا نہیں تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جو سوال کرنا ہو سوال کیجئے. تو پہلے ہی ہشام بن حکم نے جو ہے سوال کیا. پہلا سوال یہ کیا، کہا کہ ہمارے کچھ سوال جو ہے ایسے ہی ہوں گے، یعنی بہت سادہ سوال ہوگا. کہا ٹھیک ہے، جو بھی سوال ہو آپ سوال کیجئے. تو ہشام بن حکم نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں. جب یہ کہا تو ظاہر سی بات ہے، کہنے لگا کہ یہ تو ایسا سوال ہے، ایسا سوال کر رہے. تو ہشام بن حکم نے کہا کہ ہمارا کچھ سوال جو ہے ایسا ہی رہے گا، بس سادہ ہی ہے، کوئی بہت دقیق سوال ایسا نہیں ہوگا، بس ایسا ہی سوال ہوگا، آپ جواب دے. تو کہا کہ ٹھیک ہے.
جب تمہارا یہی سوال ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے ہے، آنکھیں ہیں. تو کہا کہ اچھا آنکھیں، تو یہ بتائیے کہ آپ اس سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا اس سے جو ہے ہم جو ہے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں مثلا کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. آنکھ ہے تو ہم مثلا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ جو ہے اس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے فلاں کی طرف جو ہے راستہ جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں یہ صاحب جو ہے پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے اس طریقے کا عینک لگائے ہوئے ہیں، الابایا پہنے ہوئے ہیں، قبا پہنے ہوئے ہیں. تمام چیزیں جو ہے ان کی یہ شکل ہے، ہم پہچان گئے، ارے یہ تو فلاں صاحب ہے. تو ہم آنکھ کے ذریعے جو ہے ہر چیز کو ہم پہچان لیتے ہیں نا، کہ یہ جو ہے نا کھانا ہے، تو یہ کپڑا ہے، تو یہ فلاں شخص ہے، تو یہ فلاں شخص ہے. اس کے ذریعے جو ہے ہم پہچانتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سوال کیا کہ ناک ہے؟ کہا ظاہر سی بات ہے ناک. کہا اس سے کیا کرتے؟ کہا کہ ہم جو ہے معلوم کرتے ہیں، اس سے سونگھتے ہیں، خوشبو وغیرہ. یہ بدبودار چیز ہے، یہ خوشبودار چیز ہے. کہا زبان؟ کہا زبان ہے، اس سے جو ہے ذائقہ ملتا ہے کہ یہ ترش ہے، یہ شیریں ہے، یہ میٹھا ہے نا. گفتگو کرتے ہیں زبان سے. تو کہا کہ کان؟ کہا کان بھی ہے نا. کان سے کیا کرتے ہیں؟ سوال کیا. تو بتایا کہ ہم جو ہے نا سنتے ہیں، مثلا آواز سنتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے ہم اس سے جو ہے ذریعے جو ہے پہچان لیتے ہیں. تو جب سوال کیا تو پھر اس کے بعد جو پوچھا کہ یہ بتائیے ہاتھ ہے؟ کہاں ہاتھ بھی ہے، اس سے جو ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز سخت ہے، یہ چیز جو ہے نرم ہے، یا فلاں چیز ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو جب یہ سوال کر چکے تب سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دل ہے؟ کہا کہ عجیب سوال ہے، دل تو ہے. کہا دل ہے تو دل سے کیا کرتے ہیں؟ کہا دل کے ذریعے جو ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں. مثلا جو ہے آنکھ نے دیکھا تو فوراً دل نے فیصلہ کر دیا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ چیز ہے، یا یہ چیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا چکھ رہے ہیں یہ چیز بہترین ہے، لذیذ ہے نا، ترش ہے، شیریں ہے. تمام چیزیں جو ہے تو یہ دل جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے. یعنی ہاتھ سے اگر کسی طرف بڑھا رہے ہیں، سخت ہے، نرم ہے، تو فوراً جو ہے دل فیصلہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ تمام اعضاء ہیں تو پھر جو ہے دل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، یہی دل جو ہے فیصلہ کرتا ہے. تو کہا کہ تمام اعضاء کے بعد جو ہے بغیر دل کے انسان نہیں رہ سکتا، یعنی دل کی ضرورت ہے. یہ پوری کائنات جو ہے بغیر امام کے کیسے رہ سکتی ہے نا. جب یہ سنا تو اب ظاہر سی بات ہے چونکا. اس طریقے سے سوال کیا، جواب دیا. تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جو ہے حشام ہو. بہرحال پہلے تو خاموش رہے. کہا کوئی ایسی بات نہیں. کہا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم حشام ہو. تو بہرحال اب اس کے بعد جو ہے جناب حشام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حشام موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے. آئے اور جیسے آئے تو امام نے جو ہے اپنے پہلو میں جگہ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں یہ مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ اگر جو ہے نا تمام جو ہے بزرگ ہوں، اس وقت جو ہے یہ 17 یا 18 سال کے تھے، یعنی ریش وغیرہ بھی ہے نا قاعدے سے نہیں آئی تھی، نوجوان ابھی ابتدائی دور تھا. تو ابھی بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر جو ہے بزرگ ہوں اور کوئی اگر نوجوان آ جائے ہے نا اور انسان جو ہے اس کا احترام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بزرگ ہے نا وہ سوچنے لگے گا نا یہ تو ابھی نوجوان ہے. تو جیسے ہی آئے تو امام نے اپنے پہلو میں جگہ دیا. اب لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ابھی نوجوان یعنی 17-18 سال کی عمر، اور امام جو ہے اپنے پہلو میں جگہ دے رہے ہیں. امام نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے امام نے سوال کیا ہے نا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم بصرہ پہنچے تھے، مناظرہ ہوا تھا، تو تم نے کیا سوال کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو تو ہے نا بہتر معلوم ہے نا، آپ ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے نا. پھر اس کے بعد امام نے کہا ہمیں معلوم ہے لیکن تم جو ہے بیان کرو. اور جب وہ بیان کرنے لگے تو امام نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ حشام، یہ سوال جو ہے تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی صحبت کا سب جو ہے
یہ اثر ہے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے صحیفہ ابراہیم میں موجود ہے، صحیفہ موسیٰ میں یہ موجود ہے، اور پروردگار نے تمہارے اوپر جو ہے الہام کیا تھا اور تم نے جو ہے اس طریقے سے جواب دیا۔ تو دیکھیں ایک چیز اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بھی اہل بیت امام کا چاہنے والا ہوگا تو پھر وہ جو ہے سوالات سے عاجز نہیں ہوگا، ہے نا، اور وہ جو ہے نا جو بھی ہے نا امامت کے مخالف ہو تو پھر وہ جو ہے نڈر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، جم کے مقابلہ کرتا ہے نا، اور جو ہے عنایت اہل بیت معصومین علیہم السلام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں آپ کی اس طریقے سے جو ہے امامت کے سلسلے سے گفتگو کیا۔ تو یہ تو امام کے شاگرد تھے، لیکن انہی سے بہت سے بے شمار جو ہے واقعات ملتے ہیں کہ جو دہریہ تھے نا، بہت سے افراد تھے مرتد وغیرہ اور ثانوی اور فرقہ اور عقیدہ الگ الگ سب رکھنے والے، سب ہر قسم کے پائے جاتے تھے۔ تو اسی میں سے ایک جو ہے برابر آپ سنتے رہتے ہیں عبداللہ دسانی ہے نا، یہ جو ہے منکر خدا تھا، تو انہی سے سوال کیا، حشام بن حکم سے سوال کیا، یہاں تک کہ ہارون رشید بھی کہتا تھا نا کہ حشام بن حکم کی جو زبان چلتی ہے تو جو ہمارے ہزاروں سپاہی ہیں، تلوار ہے، اسلحہ ہے، سب بیکار ہو جاتی اس کے زبان کی، یعنی جب اہل بیت کے حق میں زبان کھلتی ہے۔ تو یہی حشام تھے، جا رہے تھے تو یہی عبداللہ دسانی یہ مل گیا، اور ظاہر سی بات ہے منکر خدا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا ایک سوال ہے، آپ جو ہے خدا کو مانتے ہیں، زمین و آسمان ہے نا، قدرت ہے، طاقت ہے، تمام چیزیں مانتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ یہ جو ہے پوری دنیا کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے کہ ایک انڈے میں پوری دنیا آ جائے اور انڈا جو ہے وہ بڑا بھی نہ ہو، پوری دنیا جو ہے سما جائے؟ تو انہوں نے کہا، شام نے کہا ٹھیک ہے ہمیں جو ہے وقت دو، ہم انشاءاللہ جو ہے تمہیں جواب دیں گے، ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ہم جواب دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دو دن نہیں، چاہو تو تم 6 مہینہ یا سال بھر کے بعد جواب دینا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ جواب دے پائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ آئے چھٹے امام کی خدمت میں، حشام جب آئے اور اس کے بعد جو ہے اس کے سوالات کو بیان کیا کہ مولا عبداللہ دسانی نے جو ہے اس طریقے سے سوال کیا ہے کہ تمہارا خدا جو ہے ایک انڈے میں پوری دنیا کو سمو سکتا ہے، انڈا بڑا بھی نہ ہو۔ تو امام نے کہا فوراً کہا کہ حشام یہ بتاؤ کہ ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمام حواس ہے، اس میں سے آنکھ کے سلسلے سوال کیا ہے نا کہ کیا دیکھ رہے ہو، کتنی بڑی ہے؟ کہا کہ وہ چنے کی دال کے برابر ہے جو نور ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مولا یہ جو ہے صحرا ہے، وہ مثلا جو ہے نہر ہے، پانی ہے، سمندر ہے، درخت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، مکان ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے سب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ آنکھ جو ہے نا چنے کی دال کے برابر ہے، تمام چیزیں جو ہے تم دیکھ رہے ہو، زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، نہر اور مکان، یہ تمام افراد، یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ایک آنکھ میں جو ہے، تو کیا پروردگار جو ہے پوری دنیا کو ایک انڈے میں نہیں سمو سکتا؟ بس اتنا سنا، خاموش ہو کے کہا مولا بس کافی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آ گئے، شام گھر پہ آ گئے، اور اتفاق سے دوسرے دن جو ہے یہ آیا ملنے کے لیے۔ یہ اس نے سوچا خیر جواب تو ابھی نہیں ملے گا، چلیں۔ آیا، جیسے ہی آیا دستخط دیا، دخلباب کیا، نکلے، تو جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلے تو فوراً اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دیں، بس ایسے آ گئے ہیں، اور آپ جو ہے جواب معلوم کر لیجئے گا تو جواب دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سن لو، جب آئے ہو تو سن لو۔ اب اس کے بعد جو ہے امام کے پورے واقعے کو بیان کر دیا، کس طریقے سے امام نے فرمایا۔ اب جب اس نے یہ سنا، اب اس نے دل میں یہ کہا کہ اب جو ہے ہمیں امام سے ملنا چاہیے، ہم جو ہے جائیں اور جانے کے بعد جو ہے ان سے گفتگو کریں کہ اس طریقے سے ہماری ہدایت ہو جائے گی۔ اب ایک روز جو ہے وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ دیگر اصحاب امام موجود ہے، اور آ کر جو ہے بس میں بیٹھ گیا. بس میں بیٹھ گیا تو امام نے سوال کیا اس سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اب خاموش تھا. تھوڑی دیر کے بعد فوراً نکل گیا، اس بزم سے باہر نکل گیا. اب اس کے شاگرد اور دوست وغیرہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ نام کا مسئلہ ہو گیا، اور ہمارا نام عبداللہ ہے، اگر بتا دے عبداللہ تو پھر جو ہے اللہ کے بندے. تو پیچھے کون اللہ ہے؟ کس کے تم بندے ہو؟ کون سا اللہ زمین پہ آسمان پہ ہے؟ کون سا اللہ ہے کہ تم اس کے بندے؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ایسا کرو، جاؤ اور جانے کے بعد ان سے یہ کہنا کہ وہ جو ہے ہمارا نام نہ پوچھے، اور اس کے بعد جو ہے تم گفتگو کرنا. اب اس کے بعد جو ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد بس میں بیٹھ گیا. تو امام نے اشارہ کیا، کہا ایک طرف بیٹھ جاؤ، گفتگو کریں گے. امام بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں جو ہے ایک بچہ اس بس میں داخل ہوا، اور اس کے ہاتھ میں انڈا تھا نا، تخم مرغ انڈا تھا. امام نے اس بچے سے اس انڈے کو لیا، اور لینے کے بعد اب جو ہے اس سے سوال کیا. امام نے کہا دیکھو یہ انڈا ہے. کہا دیکھو اوپر جو ہے سخت ہے نا، سخت چھلکا جو جھلی ہے. کہا اس کے اندر جو ہے نرم چمڑا یعنی جھلی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے چاندی کے مانند ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سونے کے مانند ہے، زرد ہے نا، یہ تمام چیزیں ہیں. اور دیکھو نہ اندر سے کوئی چیز باہر جاتی ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر. اور چند دن کے بعد جو ہے ایک جاندار چیز جو ہے اس سے نکلتی ہے نا، رنگ برنگ چیز ہے نا، پر وغیرہ سب تو دیکھتے ہیں رنگ برنگ جو ہے تمام. اور نہ کوئی باہر سے چیز گئی، نہ اندر سے چیز آئی ہے نا. لیکن جو ہے دیکھو اس انڈے کے ذریعے جو ہے ایک جاندار چیز نکلتی ہے. جب یہ سنا اب جو ہے فوراً وہ جو ہے خاموش ہو گیا، اور وہ جو ہے شرمندہ ہوا نا، شرمندہ ہوا. اور آخرکار جو ہے اسے ہدایت مل گئی ہے. یعنی منکر خدا تھا جس کا قائل تھا، اس نے جو ہے توبہ اور استغفار کر لیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے افراد جو ہے امام کے زمانے میں، امام کے دور میں تھے. یا مثلا جو ہے بلوجا بن درہم، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا مٹی وغیرہ جو ایک شیشی میں بند کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن رکھ دیا، اور اس میں جو ہے کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے. تو کہنے لگا ہم ہی خالق ہیں، یعنی ہم نے خلق کیا ہے، لہٰذا جو ہے ہم خالق ہیں، ہم قادر ہیں. تمام چیزیں جو ہے لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا یہ مسئلہ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے نا مٹی وغیرہ شیشی میں بند کر دیا اور کچھ دن چھوڑ دیا، کیڑے مکوڑے آ گئے. تو کہا کہ ہم خالق ہیں. امام نے کہا کہ جا کے اس سے پوچھو کہ کتنے ہیں، کتنے نر ہیں، کتنے مادہ جو ہے نا، کتنی دن زندگی ہوگی. کہا تو ان کے چہرے کو ہے نا بدل دے. جب قادر ہے تو ظاہر سی بات ہے شکل بھی بدل سکتا ہے نا. اور بتائے اس کے وزن کیا ہے، نر کتنے، مادہ کتنے ہیں. اب جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو اب یہ شخص جو ہے شرمندہ ہو گیا. یعنی جو سوچا ہوا تھا اب معلوم یہ ہوا کہ پانی پانی ہو گیا، پانی پانی ہو گیا. اور جو اس کا مقصد تھا، جو اس کا ہدف تھا، جو سوچے ہوئے تھا، اب جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے جو معصومین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جیسے افراد ہوتے تھے، اور جیسی فکر ہوتی تھی نا، جتنی عقل ہوتی تھی. یعنی مثلا جو ہے ایک شخص دانش مند ہے، ایک شخص جو ہے مثلا دیہات سے آ رہا ہے، ایک شخص جو ہے مثلا کسان ہے، کاشتکاری کرتا ہے. تو جس طریقے سے لوگ سوال کرتے تھے اسی طریقے سے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اس کا جواب دیتے تھے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ امام کے درس میں چھٹے باقی سنتے رہتے ہیں نا کہ بعض بہت اچھے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر 2 سال جو ہے امام کی شاگردی اختیار نہ کرتے تو ہلاک ہو جاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو امام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی امام کے درس میں جو ہے شرکت کرتے تھے، امام کے درس میں جو ہے وہ آتے تھے. یہاں تک کہ شام کا ایک شخص تھا، وہ جو ہے امام کا منکر تھا، امام کا ماننے والا چاہنے والا نہیں تھا. لیکن جو ہے امام جب درس دیتے تھے تو امام کے درس میں جو ہے وہ شرکت کرتا تھا نا. وہاں سے آتا تھا، تجارت کے سلسلے سے آتا تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن امام کے درس میں وہ شرکت کرتا تھا. اور یہاں تک کہ اس نے امام سے خود کہا، جب امام نے ملاقات کیا تو امام سے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے آپ کو امام نہیں مانتے،
لیکن جو ہے آپ کی فصاحت اور بلاغت ایسی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے درس میں شرکت کرتے ہیں، ہم جو ہے سنتے ہیں آپ کی واعظ اور نصیحت کو، ورنہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم آپ کو جو ہے مانتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے ہم آپ کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، آتے رہا کرو، اور یہاں تک کہ وقت جو ہے گزرتا رہا، اور پھر جو ہے اتفاق سے شام سے جب آیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے آیا، جب آ رہا تھا تو راستے میں جو ہے اس کی طبیعت جو ہے بہت بگڑ گئی، اور جب طبیعت اس کی بگڑی تو اس نے یہ کہا آخر وقت اپنے بھائی سے کہ جاؤ چلے جاؤ، یعنی قریب رہا ہوگا، یعنی جو ہے منزل کے قریب رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جاؤ امام سے کہہ دینا کہ ہمارا انتقال ہو جائے گا تو وہی نماز پڑھائیں گے، اور معلوم یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو تمام چیزیں ہیں نا، حرکت نہیں ہے اس کے جسم میں۔ اب اس کا بھائی آیا دوڑتے ہوئے، کہا کہ مولا ہم اپنے بھائی کو لے کے آ رہے تھے، ہم لوگ شام سے آ رہے تھے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ امام نے کہا کہ رک جاؤ، ٹھہرے رہو۔ امام نے نماز پڑھی، دعا کیا، دعا کرنے کے بعد امام نے کہا کہ شام کا موسم کچھ اور ہے، یہاں کا اور ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام جو ہے وہاں پہ پہنچے، اور جب امام پہنچے تو اب جو ہے امام دعا کرتے، اب کیا دیکھا کہ وہ جو ہے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب جب اٹھ کر بیٹھ گیا، جب امام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ہماری تو کیفیت کچھ اور تھی، ہے نا، ہم تو اس دنیا میں نہیں تھے، ہے نا، اور یہ روح جو ہے واپس آ گئی۔ اب چند قدم آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے درس میں آتے تھے، شرکت کرتے تھے، لیکن ہم آپ کو مانتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے ہمارے اوپر یہ رحم اور کرم کیا کہ ہم آپ کو مانتے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ماننے لگیں گے تو کتنا آپ رحم اور کرم ہمارے اوپر کریں گے۔ تو آخر کار جو ہے معصومین علیہم السلام ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی امام معصومین علیہم السلام نے ہدایت کی، لوگ جو ہے امام کی خدمت میں آتے تھے، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ چھٹے امام کے اقوال اور احادیث جو ہے بے شمار آپ کو ملے گا، یعنی سب سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ امام کو بہت موقع ملا۔ تو عزیزان محترم ناظرین کرام، آج کی شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، 15 شوال 138 ہجری، 43 ہجری، اور بعض روایت میں جو ہے یہ ہے کہ 15 رجب المرجب، بعض روایت میں 25 شوال بھی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ 148 ہجری۔ ہاں عزیزان محترم، امام کو زہر دیا منصور دیوان کی ملون کے ذریعے امام کو زہر دیا گیا۔ امام بستر شہادت پہ کروٹیں بدلتے رہے۔ امام کے فرزند 7ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور چھٹے امام کو سپرد لحد کر دیا۔ عجب نہیں جس وقت 7ویں امام اپنے بابا کو غسل دے رہے ہوں، چھٹے امام کی روح تڑپ گئی ہو کہ ہائے میرا جد حسین، کہ جسے کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن سپرد لحد کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام وطن سے نکلے، آپ دیکھیں جنت البقیع میں ہے نا امام کی قبر ہے، آج بھی جنت البقیع جو ہے ویران ہے، چراغاں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، ماں کی لحد پہ آئے گریہ کر رہے تھے، نانا کے مزار پہ آئے گریہ کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، جب امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ جو مدینے سے 28 رجب کو نکلا تھا، اور جب یہ قافلہ
جب کربلا میں پہنچا 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، امام حسین نے کہا خیمے نصب کر دیے جائیں، لیکن شہزادی زینب جو ہے وہ بے قرار ہے۔ شہزادی زینب اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں بھیا اس سرزمین پہ ہمارا دل نہیں لگتا۔ امام حسین نے کہا بہن زینب یہی سرزمین ہمارے لیے مقدر ہے۔ آخر کار یہ وقت بھی آیا، بس آخری فقرہ، آخر کار یہ وقت بھی آیا کہ شہزادی زینب نے بھائی حسین کو بلایا۔ بلانے کے بعد شہزادی نے کہا اے بھیا حسین اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا، اس لیے کہ جب شام ہوتی ہے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب اب جب کسی بی بی کی رونے کی آواز آئے تو مجھے بلانا۔ ہاں ناظرین اکرام، شام ہوئی، کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ شہزادی زینب نے فضہ سے کہا فضہ میرے بھائی حسین کو بلائیے۔ امام حسین آئے، شہزادی زینب نے کہا اے بھیا حسین کوئی بی بی رو رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن زینب یہ میری ماں زہرا ہے جو رو رہی ہے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم اس وبا اس بیماری کو برطرف فرما، جو بھی اس وبا اور بیماری میں مصروف انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا پروردگار جن کے نیک حاجات و دلی حاجات اسے قبول فرما۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ ہے کہ جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وہ مرحومین کے جو ہمارے درمیان موجود تھے اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما اور جگہ العلین عنایت فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو ظالمین ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مجاہدین ہیں، شیعان حیدر کرار ہے، پاسدار ہے، روزے کی حفاظت کریں، پروردگار انہیں جو ہے استحکام اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ الذي علت بثنائك لك مني السلام اللہ عبد مقیت وقی الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا حریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا نسان، السلام علیکم المدفون بأرض، السلام علیکم یا شیعة الزوارة سلطان بالحسن علی بن منصر ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد البرهان، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔